اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات علی محمد برادران عزیز و قارئان محترم، فلسفہ شہادت یہ ہمارا موضوع ہے۔ تمہیدات استوار کرنے کے لیے میں مسلسل مقدمتاً کچھ آیتیں آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور ہمیں بالآخر پہنچنا ہے آل عمران کی اس معروف آیت تک کہ جسے آپ روزانہ دوسری آیت کے طور پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس مخصوص آیت سے پہلے یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ قرآن مجید کا یہ 30واں سورہ ہے۔ 29واں سورہ سورہ العنکبوت اور پھر اس کے فوراً بعد سورہ روم 30واں سورہ، اور اس 30ویں سورہ کی 30ویں آیت کا یہ حصہ ہے کہ جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اقم وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ کیجیے دین کی طرف اور حنیف ہوتے ہوئے، یعنی باطل سے کتراتے ہوئے صراط مستقیم پر اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھیے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اسے مزید ایلابریٹ کیا پروردگار عالم نے یہ کہہ کر کہ اللہ نے فطرت ہی پر انسان کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور خلقت میں تبدیلی کا انکار کیا کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی یہ اعلان ہے، اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام معروف ہوا، نام مشہور ہوا کہ یہ دین فطرت ہے۔ اسلام کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے متوجہ کیا کہ یہ دین فطرت ہے۔ حضور اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ،
کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کا ماحول ہے جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور انفلوئنس کر کے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، کبھی اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ ہوتا اور یہ دنیا ہوتی تو یہ کائنات، اس کی آبزرویشن، اللہ کی نشانیاں، اس کا عقل کا استعمال کرنا، بالآخر اسے اس راہ پر لے آتے کہ جو صراط مستقیم ہے۔ وہ پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا، وہ اپنے خالق، اپنے صانع، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ جو فطرت کی پکار ہے وہ دب جاتی ہے اس انفلوئنس کی وجہ سے۔ تو کیا یہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ یہ انفلوئنس فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، رانگلی انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تربیت اگر مثبت انداز سے ہو تو کیا کہنا، انسان کا وہ سفر جو فطری آواز کے زیر سایہ ہونا تھا اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی انفلوئنس غلط ہو تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت درست نہیں ہو پاتی، اور وہ اس فطرت کی آواز کو مسلسل اگنور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صراط مستقیم دور رہ جاتا ہے، اور وہ دوسری بہت ساری پگڈنڈیوں میں، گلیوں میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اگر بنیادی بات میرے تمام سامعین کی خدمت سے ہوئی، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بزرگان میرے مخاطب کبھی بھی نہیں ہوتے، وہ تو ظاہر ہے کہ حصول ثواب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرے اصل مخاطب تو میرے نوجوان دوست ہیں، میرے وہ ٹین ایج برادران ہیں کہ جو اس وقت شعور کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں یا شعور کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان کے ساتھ میں کچھ اپنی باتیں شیئر کرنا پسند کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد تب میرے تمام دوست، خاص طور پر میرے نوجوان دوست، اس بات کے اوپر توجہ کریں کہ وہ ہے کیا چیز جس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے تو پھر فطرت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تو اس کا مطلب ہوگا۔ دیکھیے برادران عزیز، ٹیکنیکل باتیں اپنے مقام پر انہیں کتابوں کی حد تک رکھیے، لیکن آئیے عام فہم زبان کے اندر بات کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں آ کر سیکھا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسٹنکٹیو ہوتی ہیں، ان بلٹ ہوتی ہیں، انسان کے اندر ان کو ودیعت کر دیا گیا ہوتا ہے، وہ ڈپازیٹڈ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک انسان اس دنیا میں آئے گا تو اسکول بھی جائے گا، تو اسکول جانے کے بعد وہ بہت کچھ سیکھے گا۔ اس کو میٹرک کی سند دے دی گئی، اس کو انٹر کی سند دے دی گئی، اس کو گریجویشن کا حامل قرار دے دیا گیا، کہا دیا گیا کہ صاحب اب یہ ماسٹرز کی ڈگری کا اہل ہو گیا ہے، یہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے۔ تو یہ مختلف سندیں ہیں جو ملتی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو ایکوائر کیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو سیکھا جاتا ہے، مگر فطرت کیا اسے بھی سیکھا جاتا ہے یا یہ معاملہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے؟ فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جسے سیکھا نہیں جاتا، وہ انسان کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس کی آسان سی کیا مثال بنے گی؟ 4-5 آسان سی مثالیں۔ بچہ اس دنیا کے اندر آیا تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ یہ بھوک کا احساس اس نے کسی یونیورسٹی میں جا کر سیکھا کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ کسی یونیورسٹی کے اندر جا کر تو اس نے اس بات کو نہیں سیکھا۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے انہی کو بھوک لگتی ہے، اور جو بیچارے ان پڑھ ہیں ان کو کوئی بھوک نہیں لگتی۔ پیاس کا معاملہ کیا ہے؟ جس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے اس کے لیے کسی سند کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، ہم یہ کہیں کہ آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے، آپ نے تو ابھی میٹرک بھی نہیں کیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پیاس کا احساس کرنے کے لیے نہ میٹرک کی سند کی ضرورت ہے، نہ انٹر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ بی ایس سی بی کام بی اے کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو فطری ہے۔ ایک انسان ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ مسکراتا ہے، تو کیا اس کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب تمہارا دل خوش ہو جائے تو تمہاری بانچیں کھل جانی چاہیے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جانی چاہیے؟ کیا یہ کسی یونیورسٹی میں سکھانے کی ضرورت ہے؟ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو غم جب شدید ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کیا یہ بات کسی یونیورسٹی میں سکھانے کی ضرورت ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جو فطری معاملات ہیں ان پر بھی اگر کوئی بدعت کا فتویٰ لگائے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ورنہ یہ تو بالکل فطری معاملہ ہے کہ جب غم شدید ہوگا تو انسان مضطرب ہوگا اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگیں گے۔ یہ تو فطری معاملات ہیں۔ وہ بچہ ہے، غمزدہ ہوتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ جو بڑا ہے وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک فرزند
جن کا نام تھا ابراہیم. دیکھیں پیغمبر اکرم کی کل اولاد یا جناب خدیجہ کے بطن سے ہیں اور یا جناب ماریہ کے بطن سے. جناب ماریہ سے پیغمبر اکرم کے ایک فرزند ہوئے جن کا نام تھا جناب ابراہیم. اور جناب ابراہیم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم آغوش میں ایک طرف امام حسین تشریف فرماتے اور دوسری طرف جناب ابراہیم تشریف فرماتے. جناب جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجیے، یا ابراہیم یا حسین. خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کا فدیہ بننا. پیغمبر اکرم کو سوچنے میں کوئی وقت نہیں لگا. پیغمبر اکرم نے فوراً کہا میں نے اپنے ابراہیم کو اپنے حسین کا فدیہ قرار دیا. جس کے بعد جناب ابراہیم بیمار ہوئے اور آہستہ آہستہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو دکھی تو ہیں. پیغمبر اکرم نے جنت البقیع میں آج بھی جناب ابراہیم فرزند پیغمبر کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے فرزند کو جناب ابراہیم کو، اور جب دفن کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، گریہ کر رہے تھے. اور اس موقع پر کسی نے یہ سوال کیا صحابہ کرام میں سے، اور میں حق دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام شاگرد ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ سوال کریں، اور اچھا کیا کہ پوچھ لیا تاکہ مستقبل میں کبھی یہ مسئلہ باقی نہ رہے. سوال یہ کیا کہ انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم کے اوپر یہ اعتراض نما سوال کیوں کیا کہ ایک طرف پیغمبر کہتے ہیں کہ بھائی صبر کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو، راضی بر رضا خدا رہا کرو، یہ ساری باتیں ایک طرف، اور دوسری طرف انتا یا رسول اللہ و تبکی، آپ اور گریہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوچ موجود تھی کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، رضا پروردگار کے خلاف ہے. پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا اس نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، ارے دل غمگین ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو پتھر دل بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ انسان ایسا سمدل ہو جائے کہ کسی بات پر اس کے دل میں کوئی درد ہی پیدا نہ ہو. تو پھر تو قربانی کا مطلب کیا ہوا؟ ان القلب لیحزن، یقیناً دل غمگین ہوتا ہے، وان العین لتدمع، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، ولیکن لا نقول الا ما یرضی، مگر دیکھ لو ہماری زبان پر کوئی جملہ رضائے پروردگار کے خلاف نہیں آتا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی پیغمبر اکرم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ حضور یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا گریہ صبر کے خلاف نہیں ہے، گریہ رضائے پروردگار کے خلاف نہیں ہے. اگر ایک انسان دل میں درد محسوس کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آنا فطری حق ہے. جب دین فطرت ہے تو فطرت کے خلاف کسی چیز کو نہ شرک کہے گا نہ بدعت کہے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور ظاہر ہے کہ اس مضمون کو اگر طویل کرنا چاہیں تو کافی طویل کیا جا سکتا ہے، مگر میں اپنے اصل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. فقط ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی فطرت کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کے اوپر ہماری بات آگے بڑھے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں پروردگار عالم نے واضح طور پر دو باتوں کا اعلان کیا. یوسف بچھڑ گئے، یعقوب غمگین ہے. جب یعقوب غمگین ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آنسوؤں کو روک لیتے؟ نہیں، اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب اتنا گریہ کر رہے تھے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو. اب ہم یہ کہیں کہ مثلا ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کیا ہو، خدا کو ناپسند ہو، ہمیں کہیں مذمت نظر نہیں آئی. پروردگار عالم نے کہیں مذمت نہیں کی، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے خود کیا کہا جب برادران یوسف نے آ کر یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ معاملہ یہ کہ سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنائی ہے، ایسا ہے کچھ نہیں. یعنی یعقوب اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ برادران یوسف کی شرارت ہے، ایک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے، ایک پلاٹ ہے جو ہیچ کیا گیا ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. تو اب اس کے بعد یعقوب کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں اور ایک عمل ہے جو کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ گریہ.
کتنا گریا کہ آنکھیں سفید ہو گئی. کہتے کیا ہیں؟ فصبر جمیل، کہ اب جو میں کروں گا وہ کیا ہے؟ صبر جمیل ہے. اور کر کیا رہے ہیں؟ گریا کر رہے ہیں. یعقوب نے یہ کر کے بتلایا کہ گریا کرنا سب کچھ ہو سکتا ہے، صبر جمیل کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز، بھوک کا احساس فطری ہے، پیاس کا احساس فطری ہے. انسان غمگین ہو تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، یہ فطری معاملہ ہے. انسان خوش ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ فطری معاملہ ہے. ان کو کسی یونیورسٹی کے اندر جا کر، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان نہیں سیکھتا. یہ ایکوائرڈ نہیں ہے، یہ ان بلڈ ہے. اور اب دین کے بارے میں کیا کہا گیا کہ دین فطرت ہے. تو جب دین فطرت ہے تو اب بڑا ایک نیچرل سوال ابھرتا ہے. یعنی اس دین فطرت کے بارے میں یہ فطری سوال ابھرتا ہے کہ جب دین فطرت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، دین فطرت ہے، ایک بات. نمبر 2، فطری معاملات کو سیکھا نہیں جاتا. تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا کہ اس دین فطرت کو بھی سیکھا نہیں جائے گا. جب دین فطرت کو سیکھا نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے. دیکھیں برادران عزیز، 2 × 2 = 4 والی بات ہے. واپس سنیے، میرے ساتھ ساتھ اس بات کو فالو کیجئے گا. دین فطرت ہے. 1، فطری معاملات وہ ہیں کہ جن کو سیکھا نہیں جاتا، وہ ایکوائرڈ نہیں ہوتے. جب وہ ایکوائرڈ نہیں ہوتے، سیکھے نہیں جاتے، اور دین فطرت ہے، تو پھر اس دین فطرت کو سیکھا نہیں جائے گا. جب سیکھا نہیں جائے گا تو نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے. ٹائم فش انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر واقعا دین فطرت کا یہی مطلب ہوتا برادران عزیز، تو پھر تو نہ خدا کتاب نازل کرتا، نہ کسی رسول کو بھیجتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن دا کنٹرری، نظر یہ آتا ہے کہ رسول بھی آئے، بلکہ ایسے آئے کہ جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے. کتاب خدا نے بھیجی، اور ایسی کتاب بھیجی کہ جو دیگر تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی. امام بھیجے، اور ایسے امام بھیجے کہ جن کا ثانی اور مثل اور مثیل و نظیر و عدیل ہمیں نہ اولین میں ملتا ہے، نہ آخرین میں ملتا ہے. تو ایک طرف دین فطرت ہے، اور دوسری طرف یہ معاملات ہیں. تو اب آپ ان کو ریکنسائل کیسے کرتے ہیں، ان کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جملے پر غور کیجیے گا. فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے. اگر اس اجمال کو جو فطرت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، ہدایت کی تفصیل سے سیٹسفائی نہ کیا جائے تو انسان صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا. مجھے اندازہ ہے کہ یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر بزرگان کے ذوق پر تو میں کبھی بھی شک نہیں کر سکتا، مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے واضح کرنا چاہوں گا. ابہام کا مطلب کیا ہے؟ ویک، ایک ایسی چیز کہ جو اسکیچ کی صورت میں، ابھی اس میں رنگ بھرنا باقی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میرے گھر آ جائیے، میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ اتنا تو سمجھ گئے کہ گھر آنا ہے اور ملاقات کے لیے آنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا. مگر آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ مولانا یہ تو بڑا ایک مبہم پیغام ہے کہ گھر آ جائیے. آپ کا گھر ہے کہاں پر؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، پہلی بات آپ کو سمجھ میں آئی، مگر اگر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور گائیڈ لائنز فراہم کی جائیں. اور میں کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ گھر آ جائیے، مگر گھر کہاں پر ہے یہ بتانا ضروری ہے. تو پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پورا ایڈریس لکھ کر دیا جائے. آج تو بہت سمپل سا طریقہ کار ہے کہ واٹس ایپ پر میں آپ کو اپنی لوکیشن پن بھیج دوں گا. آپ نے کہا کہ ہاں اب بالکل واضح ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ جو پہلا جملہ تھا وہ مبہم تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس ڈیٹیل کی ضرورت تھی. غور فرمایا آپ نے؟ اگر پروردگار عالم نے فطرت میں کچھ بھی نہ رکھا ہوتا
تو یاد رکھیے گا کہ معاملہ زیرو پر رہتا ہے. پروردگار عالم نے معاملے کو زیرو پر نہیں رکھا. ہر ایک کی فطرت کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا, تجسس رکھ دیا, کیوریوسٹی رکھ دی. وہ مضطرب ہوتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے. غور فرمایا آپ نے. اب اس کے بعد جب یہ تجسس بڑھتا ہے تو وہ پھر سوال کرتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے تو میں جاننا چاہتا ہوں, جھانکنا چاہتا ہوں, مگر یہ بھی تو مجھے پتا چلے کہ اس کائنات کے پیچھے کیا ہے, خود میرے وجود کے پیچھے کیا ہے. یہ سوال اس کے اندر فطری طور پر رکھا گیا ہے. جواب کہاں سے ملے گا؟ جواب اسے ملے گا ہادیان برحق کے ذریعے سے, جو اس ابہام کو تفصیل میں تبدیل کر دیں گے. غور فرمائیے میرے ساتھ. دیکھیے برادران عزیز, بھوک فطری ہے, ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تو جب فطری ہے تو پھر اس کا مطلب یہ جو دل چاہے کھائیے, جس کا جو دل چاہے وہ کھائے. پیاس فطری ہے تو جس کا جو دل چاہے کھائے. پھر تو حلال اور حرام کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوگی نا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے, اس لیے کہ بھوک فطری ہے. جس خالق نے آپ کو بنایا ہے اسی نے اسلام کو بنایا ہے. کبھی بھی سوال یہ نہیں آ سکتا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے. ارے بھوک فطری ہے, اس کے بارے میں یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ اگر خالق یہ سوال کرے, دین یہ سوال کرے کہ تمہیں پیاس کیوں لگتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے. اگر خالق اور دین یہ کہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے. تمہارا امتحان اس بارے میں نہیں ہے کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے, وہ تو لگے گی. ہمارا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو بھوک تمہیں لگتی ہے اسے سیٹسفائی کرنے کے تمہارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے حلال کا اور دوسرا راستہ ہے حرام کا. ہم تمہاری بھوک پر اعتراض نہیں کریں گے, ہم تمہیں ایک فہرست بیان کریں گے اور کہیں گے کہ تم اپنی بھوک کو اس سے مٹاؤ, اس سے نہ مٹاؤ. اگر ہم تمہاری بھوک پر اعتراض کریں تو یہ دین فطرت نہیں ہوگا. لیکن ہم تمہاری بھوک کو ایکنالج کرنے کے بعد, ریکگنائز کرنے کے بعد, قبول کرنے کے بعد, سیکنڈ کرنے کے بعد اب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھوک تمہاری برحق ہے, مگر اس بھوک کو مٹانے کے لیے یہ حلال غذائیں ہیں ان کو استعمال کرو, یہ حرام غذائیں ہیں ان کو استعمال نہ کرو. غور فرمائیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امام محمد تقی جواد علیہ السلام اپنے اس مشہور خطبے کے اندر ارشاد فرمایا, جو خود اپنے نکاح کے موقع پر امام نے ارشاد فرمایا. نکاح کے موقع پر الحمدللہ اقراراً بنعمتہ, تمام تعریفیں اللہ کی, ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں. ولا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اخلاصاً لوحدانیت, ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد سید بریت, درود و سلام و حضور پر جو مخلوقات کے سردار ہیں. وعلی الاصفیاء من اطرتہ, اور ان کے منتخب اصفیاء اوصیاء ان کے جانشینوں پر جو ان کی اطرت میں سے ہیں, ان پر بھی اللہ کا درود و سلام. اس کے بعد امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اما بعد فقد کانا من فضل اللہ علی الانام, اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے ان اغناہم بالحلال عن الحرام, کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یہ بہت قیمتی جملہ ہے برادران عزیز, جو فطرت کے اندر موجود ہے وہ حق ہے. اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یعنی اللہ نے حلال میں اتنی وسعت رکھی ہے, اتنی گنجائش رکھی ہے, اتنا روم اور اتنا اسپیس ہے کہ سوائے شقی اور بدبخت کے کوئی حرام کی طرف جائے گا نہیں. یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اگر انسان کو پیاس لگتی ہے اور خدا کہے خبردار ہم نے پینے کی ساری چیزیں تم پر حرام کر دی, تو پھر یہ دین فطرت نہیں ہوگا. لیکن اگر پروردگار یہ کہے کہ اے میرے بندوں, پینے کے لیے تمہارے لیے پانی کے دریا بہا دیے,
اب ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب کی طرف مت جانا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بدبخت نہیں ہے تو کون ہے کہ جو پھر بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس حرام مشروب کی طرف جا. غور فرمائیں, پروردگار عالم نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دی. کیا مطلب؟ تمہیں بھوک لگتی ہے, حق ہے, فطری معاملہ ہے, ہم نے تمہیں بنایا ہے, ہم نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا ہے, تمہاری بھوک حق ہے. مگر اب تمہارے سامنے حلال گوشت جانور بھی موجود ہیں, حلال غذائیں بھی موجود ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے سور کا گوشت ہی کھانا ہے, تو برادران عزیز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو رہا ہے. دین فطرت ہے, اس کا مطلب ہی ہے فطرت کے تقاضوں پر آبجیکشن نہیں ہوگا, مگر فطرت کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے اس کے لیے ہدایت کا سلسلہ فراہم کیا جائے گا. آپ غور کیجئے, نکاح کے موقع پر امام یہ بیان فرما رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے پر صنف مخالف کے لیے کشش کا احساس یہ فطری ہے. جس طرح سے بھوک پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, جس طرح پیاس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اسی طریقے سے صنف مخالف کے لیے کشش کا احساس یہ فطری ہے. مگر یہاں پر بھی ابہام ہے, تفصیل کیا ہے؟ جس طرح سے تمہیں بھوک لگتی ہے ہم تمہیں بتائیں گے حلال غذائیں کیا ہیں, جس طرح سے تمہیں پیاس لگتی ہے ہم تمہیں بتائیں گے حلال مشروب کیا ہے, اسی طرح سے صنف مخالف کے لیے کشش حق ہے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ حلال راستہ نکاح کا ہے, اس کے ذریعے سے آؤ تو خدا کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, ان اغناہم بالحلال عن الحرام, کہ یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. اب یہ اگر پروردگار عالم نہ کرے تو پھر انسان کا امتحان کس چیز کا ہے؟ اگر اس دنیا کے اندر کچھ تقاضے فطری نہ ہو تو انسان کے اندر تحرک کیوں پیدا ہوگا, اس کے اندر ایک موبلائزیشن کیوں پیدا ہوگا؟ بھوک لگتی ہے تو انسان غذا کی تلاش میں باہر جاتا ہے, پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں تحرک کے لیے ہیں, یہ تمام تر چیزیں موبلائز کرنے کے لیے ہیں, یہ تمام تر چیزیں متحرک کرنے کے لیے ہیں کہ انسان ایکٹیو ہو, پیسو نہ ہو. لیکن جب وہ باہر جائے گا تو اسے دونوں چیزیں نظر آئیں گی, وہ بھی کہ جو حلال ہیں اور وہ بھی جو حرام. امتحان اسی بات کا ہے, تقاضۂ فطرت پر اعتراض نہیں ہے, اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جب ہم نے حلال میں اتنی وسعت رکھی ہے تو پھر تم حرام کی طرف کیوں گئے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بنیادی مقدمہ میرے دوستوں کے لیے واضح ہوا ہوگا. اب آگے بڑھیے اور مجھے ایک بات بتائیے, بھوک فطری ہے, پیاس فطری ہے, صنف مخالف کے لیے کشش فطری ہے, اور کتنی چیزیں ہیں جو فطری ہیں, اور ان سب کے سیٹسفیکشن کے لیے دین گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے. اب واضح ہو گیا کہ استاد کیوں ضروری ہے, رسول کیوں ضروری ہے, کتاب کیوں ضروری ہے, امام کیوں ضروری ہے, ولی کیوں ضروری ہے. یہ فطرت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں آئے, فطرت کے تقاضوں کو کیسے چینلائز کیا جائے اس کی وضاحت کے لیے آئے. یہاں تک واضح ہوئی بات. اب آگے بڑھیے. مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ سے بہت قریب ہو کر یہ سوال رکھ رہا ہوں, آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ ابھی میرے محترم دوست بھی جب کلام پڑھ رہے تھے, ریاض صلی اللہ سے پہلے جو دوست پڑھ رہے تھے, انہوں نے بھی اپنے کلام کے اندر اس سوال کو ریز کیا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت قریب ہو کر, مجھے ایک بات بتائیے, آپ میں سے کوئی ہے جو فنا ہونا چاہتا ہے, ختم ہونا چاہتا ہے, یا سب باقی رہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ میں دانشور بھی موجود ہیں, پی ایچ ڈیز بھی موجود ہیں, پروفیسرز بھی موجود ہیں, بیوروکریٹس بھی موجود ہیں, عام انسان بھی موجود ہے, مزدور بھی موجود ہے, وہ کہ جو کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی موجود ہے. سب کا جواب بالاتفاق ایک ہی ہے. اگر کاسمیٹک آنسر نہ ہو, بناوٹی نہ ہو, تصنع نہ ہو, تو جواب ایک ہی ہے کہ جناب ہم باقی رہنا چاہتے ہیں, ہم فنا نہیں ہونا چاہتے. میں بھی یہی چاہتا ہوں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں. میرا اگلا سوال, مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ میں بقا کی تمنا ہے, یہ کسی کالج میں جا کر آپ نے سیکھی ہے, کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی, اس کے بعد آپ کے دل میں یہ احساس بیدار ہوا کہ مجھے باقی رہنا ہے, میں باقی رہنا چاہتا ہوں, میں فنا نہیں ہونا چاہتا, میں مرنا نہیں چاہتا.
یہ آپ کے دل میں کسی یونیورسٹی میں جانے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوا؟ تو جواب ملے گا کہ جی نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بلٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹنکٹیو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل ہے، کہیں سے آپ نے سیکھا تو نہیں ہے۔ تو اب واپس آئیے اور میرے ساتھ چلیے، مجھے بتائیے، نمبر 1، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے تقاضوں کو کبھی کوشچن نہیں کرتا، ان کو چینلائز کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کو جائز طریقے سے کیسے سیٹسفائی کیا جائے، یہی سب ہے نا۔ اب ہم فطری طور پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو موت کیوں؟ پھر موت کیوں؟ پھر اس کے بعد موت کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اچھا چلیے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس کو موت آئے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اسلام کے دائرے میں آ گیا اسے موت کیوں آ رہی ہے؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو معاذ اللہ کوئی شرمندگی ہو کہ بھائی ایک دعویٰ تو کر دیا تھا کہ دین فطرت ہے، لیکن اب اس کے بعد پروردگار عالم کو معاذ اللہ کوئی شرمندگی ہو کہ بھائی ہم نے کہہ دیا تھا مگر اب پورا نہیں کر پا رہے اپنے وعدے کو۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایکسپلیسٹلی صراحت کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے پروردگار، ہم تو دین فطرت پر ہیں، پھر اب موت کا ذائقہ کیوں چکھنا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء۔ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ لیں گے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جاؤ، موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ارے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دین فطرت ہے تو دین فطرت کو قبول کرنے کے بعد فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا یہ دین فطرت ہے، اسے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد ہم نے کتاب کو کھولا، ہم توقع کر رہے تھے فطرت کے ابہام کو، اجمال کو تفصیل سے، ہدایت کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ یہاں تو الٹا اعلان ہے کہ جناب اس دین کو قبول کرنے کے بعد بھی موت سے گلو خلاصی نہیں ہے، مرنا تو ہے۔ ہم نے کہا شاید غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہوگی، کہا کہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تو آئے گی۔ تو ہم نے کہا یہ بات تو پھر صحیح نہیں، مزہ تو نہیں آیا کہ ایک طرف دین فطرت ہے اور دوسری طرف باقی رہنے کا جذبہ بھی ہے، یہ جذبہ بھی فطری ہے، اور پھر تیسری طرف اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد بھی تمہیں موت کا ذائقہ تو چکھنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ برادران عزیز، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے، اب ذرا جواب کی طرف توجہ کیجیے گا۔ ایشو یہ ہے کہ جو مرض کی دوا ہے اسی کو مرض سمجھ لیا گیا۔ توجہ ہے؟ جو مرض کی دوا ہے اسی کو مرض سمجھ لیا گیا، یعنی جس راستے سے بقا ملے گی اسی کو فنا سمجھ لیا گیا۔ مسئلہ سارا یہ ہے۔ اس ہیڈ لائن کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں، اور اب آئیے میرے ساتھ کچھ تمثیلات کی طرف چلیں تاکہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکیں، اور آج کی حد تک اسی ایک مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تمثیلات، پیرابلز، ایلیگوری۔ دیکھیے برادران عزیز، بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں ان تمثیلات کے ذریعے سے۔ ہم اس دنیا سے آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، موت آئے گی تو آگے جائیں گے، مگر اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو ہم کہیں پر تھے، اور وہ جگہ تھی شکم مادر، اس سے بھی پہلے کے مراحل ہیں، مگر شکم مادر سے پھر اس دنیا میں ہم آتے ہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ اچھا، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرمایا، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، قدوس ہے، اسی کے ناموں میں ایک نام ہے مصور، یعنی کیا مطلب؟ تصویر بنانے والا۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ، ارشاد ہوتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے شکم میں
تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے شکم میں، ووم آف یور مدر، اس کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. مصور تو وہ ہے. اچھا اب برادران عزیز، مجھے ہمیشہ جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا ہوں، مجھے میرے مرحوم دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی، بہت بڑے دانشور تھے، معروف نہیں ہیں مگر میری ان سے بڑی قربت تھی اور بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اپنا ایک تجربہ سنا رہے تھے. وہ فرمانے لگے کہ جب وہ MBBS کر رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب واٹس ایپ نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، تو کتابیں ایکسچینج کرنے کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی مختلف اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آپس میں کتابیں ایکسچینج کر لیتے تھے. یہ جو سائنس کی شاخ ہے ایمبریولوجی، فیٹس کی ڈیولپمنٹ، یا جو شکم مادر کے اندر بچے کی جو ڈیولپمنٹ کے مختلف فیزز ہیں، اس کو جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں غالباً. تو وہ کہتے ہیں اس سے متعلق ایک کتاب میرے پاس موجود تھی. اس کتاب کے اندر ویکس کے اعتبار سے کہ پہلے ویک میں یہ ڈیولپمنٹ ہے، دوسرے ہفتے میں یہ ڈیولپمنٹ ہے، تیسرے ہفتے میں یہ ڈیولپمنٹ ہے. کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ ذرا مجھے یہ کتاب دینا، میں پڑھ کے تمہیں واپس کر دوں گا. میں نے وہ کتاب دے دی. وہ کتاب لے کر گیا، اس نے پڑھی، اور جب واپس کی تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی اسٹیجز تھی کہ جس میں بچہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اور بیان تھا کہ اس ڈاکٹر دوست نے پڑھتے پڑھتے بے اختیار ہر اسٹیج کے آگے اپنے قلم سے قرآن کی ایک آیت لکھی، اور وہ کیا تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ایک قطرہ بے حقیقت جسے پروردگار صورت دے کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، یہ چھوٹا معجزہ ہے، یہ چھوٹی نشانی ہے. برادران عزیز غور فرمائیے گا. اچھا آپ ذرا دیکھیے، توجہ کیجیے گا. تصویر آپ بھی بناتے ہوں گے، کبھی کبھی اس طرح کی کوشش ہم بھی کر لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے گڈ آرٹسٹ ایٹ آل، مگر کبھی کبھی اس طرح کی کوششیں کر لیتے ہیں. جو تصویر بنانے والے ہیں ان سے آپ پوچھیے، اور آپ خود جانتے ہیں اس بات کو، تصویر بنانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. کوئی کاغذ ہو، کوئی گتا ہو، آپ کے ہاتھ میں قلم ہو، مارکر ہو، رنگ ہو، پھر اس کے بعد آپ اس قلم کو اس رنگ کے اندر ڈبوئیں، اس مارکر کو استعمال کریں، کاغذ کی سطح کے اوپر وہ تصویر بنانا شروع کریں. اچھا تصویر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کاغذ کو کسی ہموار سطح پر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سطح ہموار نہ ہو، آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں بن کچھ اور جائے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں آپ تصویر نہیں بنا پائیں گے. آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرا ہے تو آپ تصویر نہیں بنا پائیں گے. اچھا اگر پانی گر گیا اسی تصویر کے اوپر جو آپ بنا رہے تھے تو وہ تصویر خراب ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے کتنی ریکوائرمنٹس ہیں. اندھیرا نہ ہو، روشنی ہو، تب وہ تصویر بنے گی. اور خدا تصویر کہاں بنا رہا ہے؟ جہاں تین پردے موجود ہیں. ہموار سطح ہو تو وہ تصویر بنے گی، اگر ہموار سطح نہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی. اور خدا کہاں پر تصویر بنا رہا ہے؟ شکم مادر میں، جہاں کچھ ہموار نہیں ہے. رنگ ہو، مارکر ہو، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہے، اور وہ تصویر بنا رہا ہے. اور برادران عزیز، پانی گر جائے تو آپ کی تصویر خراب ہو جائے. خدا وہاں پر تصویر بنا رہا ہے جہاں پر ادھر سے ادھر مایا تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی مائع میں وہ بچہ بھی تیر رہا ہے، اور خدا اسی میں اس کی تصویر بنا رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، تصویر بنا سکتے ہیں، تصویر میں روح نہیں ڈال سکتے. وہ تصویر بناتا ہے کہ جس کے اندر روح پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ کی توجہات ہیں. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب آئیے اس تمثیل کو ہم شروع کرتے ہیں. وہ بچہ جو شکم مادر میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، بن رہا ہے، تمثیل ہے، تو وہاں پر دوسرے آرگنز بھی تو موجود ہیں. دل تو پہلے سے موجود ہے، پھیپھڑے پہلے سے موجود ہیں، گردے پہلے سے موجود ہیں، اور بہت سی چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں. یہ تو نیا آیا. تو انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی.
دل، گردے، پھیپھڑے، یہ ایک تصوراتی مکالمہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی کہ بھائی ہم لوگ تو پرانے ہیں، نیٹیوز یہاں کے، ہم تو یہاں کے پہلے ہی مقامی تھے، یہ باہر سے کون آ گیا؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا تم پہچانتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا اچھا تم پہچانتے ہو؟ کہا میں بھی نہیں پہچانتا۔ کہا بات تو بڑی معقول ہے، ہم تو پہلے سے تھے یہاں پر، مگر یہ نیا کون آ گیا؟ اب اس نئے کے آنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ریسورسز کا ایشو ہوگا، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، 10 دوسرے پرابلمز ہوں گے، تو اب یہ نیا کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک نے کہا کہ فکر مت کرو، یہ جو نیا آیا ہے نا، یہ جس طرح سے آیا ہے چلا جائے گا، یہ رکے گا نہیں، یہ ٹھہرے گا نہیں، یہ چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا تم کو کیسے پتا کہ یہ چلا جائے گا؟ کہ ذرا دیکھو اس کی بناوٹ پر غور کرو، یہ جو بن رہا ہے تو اس کے کیا کیا اعضاء بن رہے ہیں، ان پر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ سوال کیا کہ بھئی یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ذرا دیکھو، اس کی تو آنکھیں بن رہی ہیں، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، دیکھنے کے لیے تو روشنی چاہیے، یہاں پر تو اندھیرا ہے۔ یہ آنکھیں بن رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یہاں پر نہیں رہے گا، یہ ایسی جگہ جائے گا جو رنگ و نور کی دنیا ہوگی۔ غور فرمایا آپ نے، شکم مادر میں بے احتیاطی ہو گئی، کان صحیح نہیں بن پائے، 9 مہینے کے لیے بہرا نہیں ہوگا، 60-70 سال کی زندگی کے لیے ممکن ہے وہ بہرا رہے، بے احتیاطی 9 مہینے میں ہوئی تھی، پاؤں صحیح نہیں بن پائے، پولیو کے 2 قطرے نہیں پلائے، معذور ہو گیا بچہ۔ ہم یہ کہیں کہ اتنی چھوٹی سی مدت کی غلطی اور اس کے لیے اتنی بڑی سزا، یہی پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی مختصر پیریڈ کے لیے ہوتی ہے مگر لمبے عرصے کے لیے بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر شکم مادر میں 9 مہینے میں کوتاہی ہو گئی تو اس دنیا کی 60-70 سال کی زندگی خراب ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر کوتاہی ہو گئی تو وہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب آخری سیکنڈ لاسٹ، علم کلام کی کتابوں میں اس سے بہت استفادہ کیا گیا کہ اگر اس بچے کو آپ فرضاً ہاٹ لائن پر لیں اور اس سے ڈسکس کریں اور یہ کہیں کہ ہاں فرضاً کیسے ہو، خیریت سے ہو، اب ظاہر ہے کہ تصوراتی مکالمہ ہے، میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں، مگر سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی کیسے ہو، خیریت سے ہو، وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بالکل سب ٹھیک چل رہا ہے، تمہیں معلوم ہے تم اس دنیا کے لیے وہاں پر بنائے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں ایسا کچھ سنا تو ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا۔ اب آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کیا ہوتی ہے جبکہ وہ ہے کہاں پر؟ شکم مادر میں۔ منطق کے اندر کہا جاتا ہے معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ سمجھا رہے ہیں کم سے کم اس کو تو وہ سمجھتا ہو، تب وہ اس کو سمجھے گا جس کو آپ بالآخر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ دنیا جو ہے نا، یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ہے۔ اس نے کہا زمین کیا ہوتی ہے؟ اب آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسے شکم مادر کی زمین نظر آ رہی ہے، کہ جو ایسی ہے نا، جب یہ بہت بڑی ہو تو اس کو زمین کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا۔ وہ کہے سمجھ میں آ گیا اور آپ نے یہاں پر ہنسنا شروع کیا کہ صاحبزادے شکم مادر کی محدودیت میں رہتے ہوئے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے دنیا کی اس وسیع زمین کو سمجھ لیا۔ کہ میاں تمہیں صرف آئیڈیا ہوا ہے، تم پوری طرح کہاں سمجھ سکتے ہو کہ زمین کیا ہے؟ اچھا دیکھو یہاں اس دنیا کے اندر بہت بڑا آسمان بھی ہے۔ اس کا سوال کہ یہ آسمان کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ تم اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اوپر ظاہر شکم مادر کی چھت نظر آ رہی ہے۔ کہ بس جو ایسی بہت بڑی ہو نا تو اس کو آسمان کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں سمجھ میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کہا سمجھ میں آ گیا، آپ نے پھر کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کہتے کہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کا آسمان سمجھ میں آ گیا، ماں کے پیٹ میں ہے
شکم مادر کی چھت دیکھ رہے ہیں اور اس پر آسمان دنیا کو قیاس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے آسمان کو سمجھ گئے. مائی ڈیئر یو جسٹ ہیو گاٹ این آئیڈیا. تمہیں تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہوا ہے، ورنہ دنیا کا آسمان کہاں، شکم مادر کی چھت کہاں. وہ بیچارہ پھر خاموش ہو گیا. کہا یہ دنیا جو ہے نا، اس کے اندر بہت بڑے دریا سمندر بھی ہیں. وہ کہے گا دریا سمندر کیا ہوتا ہے؟ کہ تم اپنے آس پاس دیکھو، جس فلوئڈ کے اندر، جس مایا میں، جس لکوڈ میں وہ تیر رہا تھا، اس کو اس نے دیکھا. کہ یہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا ایسا بہت زیادہ ہو تو اس کو سمندر کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں اب تو سمجھ میں آ گیا کہ سمندر کیا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کہے سمندر سمجھ میں آ گیا، آپ کو حق ہے کہ آپ کہکا لگائیں. وہ کچھ مایا دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سمندر کی وسعتوں کو پہچان گیا. آپ مجھے بتائیے برادران عزیز، شکم مادر میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن؟ آئیڈیا دیا جا سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. معصومین نے آئیڈیا دیا، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کا یہ عذاب ہے، یہ حساب کتاب ہے، یہ صراط ہے، یہ میزان ہے. مگر برادران عزیز، اگر ان تمام تر تفصیلات کو سننے کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ ہاں ہمیں قیامت سمجھ میں آ گئی، وہ دنیا سمجھ میں آ گئی، تو جس طریقے سے اس بچے کا جواب سن کر آپ کو کہکا لگانے کا حق ہے، اسی طریقے سے آپ کے جواب کو سن کر فرشتوں کو کہکا لگانے کا حق ہے. کہ یہ اس دنیا کی محدودیت میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں قیامت سمجھ میں آ گئی. مجھے مولا کائنات کا یہ جملہ بہت پسند ہے. مولا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. میں کہوں مولا کھلی آنکھوں کے ساتھ زمین پر چل رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ مولا کہیں گے جی ہاں، بات یہی ہے کہ ان کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں اور جب مریں گے تو بند آنکھوں کے ساتھ دیکھنا شروع کریں گے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب آخری بات کروں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. مولا کائنات نے اسی شکم مادر والے سلسلے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات سمجھائی، اور وہ کیا؟ نہج البلاغہ کے اندر یہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے، الفاظ میرے ہیں مطلب مولا کا، کہ بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بچہ ابھی شکم مادر میں روح پڑی لیکن زندہ اس دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر ہی میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی آغاز سے پہلے ہی اختتام ہو گیا. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. بھائی شکم مادر میں ایک مرحلہ وہ ہے جب روح نہیں پڑی تھی، ایک مرحلہ وہ ہے کہ روح پڑ گئی. روح پڑ گئی، اب اس کے بعد وہ اس دنیا میں زندہ نہیں آ سکا، شکم مادر ہی سے اس کا انتقال ہو گیا. اب مولا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، توجہ، مولا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ بچہ جو شکم مادر ہی میں مر گیا، اس کی روح وہیں سے پرواز کر گئی، تو ملک الموت تو آیا ہوگا نا، اور اس نے اس کی روح قبض کی ہوگی. تم نے ملک الموت کو جاتے ہوئے دیکھا؟ شکم مادر میں جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. واپس آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. روح قبض کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ذرا اپنی حیثیت پہچانو. جب ملک الموت کو نہیں سمجھ پاتے تو خدا کو کیا خاک سمجھو گے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ لیکن اب ایک اور مسئلہ آ گیا. آج بھی میں آپ کے 10-1 منٹ تو زیادہ لے ہی لوں گا. ایک مسئلہ اور آ گیا. وہ مسئلہ کیا آ گیا کہ مولا اگر اب خدا کی معرفت ناممکن ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب تم ملک الموت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرو گے؟ ابھی شکم مادر والے بچے کی مثال دے دے کر میں نے سمجھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کیا سمجھیں گے. صحیح بات. تو پھر ہم سے یہ مطالبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو. اب نہج البلاغہ کھولیے، پہلا خطبہ. مولا فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی ابتدا ہے خدا کی معرفت، جو ممکن نہیں ہے. یہ میرا حاشیہ ہے. دین کا آغاز، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت. اور مولا یہ فرما رہے ہیں خود ہی کہ جب تم ملک الموت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت خاک حاصل کرو گے. تو مولا ریکنسائل بھی تو کیجئے.
یا تو ہم سے اس ذمہ داری کو دور کریں کہ بھائی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو، اور یا پھر معرفت اگر ممکن ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ جب تم ملک الموت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت خواہ حاصل کرو گے، یا یہ نہ کہیں یا وہ نہ کہیں۔ یہ دونوں چیزیں تو کنٹرڈکشن ہے، تناقض، تضاد۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں، اور اگر دونوں باتیں صحیح ہیں تو کیسے صحیح ہیں؟ ان کو کیسے ریکنسائل کیا جائے؟ یہ ہے سوال۔ اور اب اس کے جواب کے لیے پہلے ذرا سا اور توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، ہم سے تو مطالبہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا جو ہمیں سکھلائی گئی، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اس لیے کہ اگر تیری معرفت مجھے حاصل نہ ہوئی، لم عارف نبیک، تو میں تیرے نبی کی معرفت خاک حاصل کروں گا۔ جب لا الہ الا اللہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو محمد الرسول اللہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو میں اپنے امام کی معرفت کیسے حاصل کروں گا؟ لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ تک آؤں، محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ تک آؤں، علی ولی اللہ سے 12ویں امام تک پہنچوں۔ اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اس لیے کہ اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اپنی معرفت دے، اپنے رسول کی معرفت دے، اپنی حجت کی معرفت دے۔ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس نے حاصل نہیں کی، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، یہ عقائد کی کتابوں کے اندر ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، ایک رسول کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، دو امام کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ اللہ کی معرفت، مولا کہہ رہے ہیں کہ جو ملک الموت کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہا وہ خدا کی معرفت خاک حاصل کرے گا۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی، اور مسجد نبوی سے سلمان فارسی باہر نکلے، سلمان فارسی باہر نکلے۔ ایک صحابی رسول، انہوں نے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا، بہت توجہ، بس آخری بات، سلمان کو آتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا، اے سلمان تم مسجد سے آ رہے ہو تو ظاہر ہے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تو ہوں گے، کوئی اور بھی تھا؟ کوئی اور بھی تھا؟ سلمان کہتے ہیں کہ ہاں ایک اور تھا تو صحیح، مگر میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون تھا، میں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے سوال کیا تھا، سلمان نے جواب دے دیا، یہ آگے بڑھ گئے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب تشریف فرما۔ مولا تشریف فرما۔ جب انہوں نے مولا کو دیکھا تو پیغمبر اکرم کے سامنے خفگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ سلمان کو اتنا ایلیویٹ کرتے ہیں، آپ سلمان کے درجے کو اتنا بڑا بتاتے ہیں، السلمان منا اہل البیت، اور یہ اور وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول ذرا دیکھیے کیا ہوا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول ابھی میری باہر ملاقات ہوئی سلمان سے، اور میں نے سلمان سے یہ پوچھا کہ مسجد میں اللہ کے رسول تنہا تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ تو سلمان کہنے لگے کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح، مگر میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون تھا۔ اب پیغمبر اکرم مسکرائے، مولا کائنات بھی مسکرائے، اور وہ اسی طریقے سے غصے ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ خود دیکھیں سلمان کی یہ بات کتنی غیر معقول، کتنی نامناسب، علی بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا۔
پہچان کے لیے معرفت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا. تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو سلمان کا کیس ہے, سلمان کو بلاؤ. برادران عزیز یاد رکھیے گا, زیادہ تر جھگڑے آگے اسی لیے بڑھتے ہیں کہ جس کا کیس ہوتا ہے اسی سے نہیں پوچھا جاتا. یہ دوستوں کے درمیان جھگڑے ہوں, رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہوں, معاشرتی جھگڑے ہوں, اداروں کے جھگڑے ہوں, ارے بھائی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو تو بلاؤ, اس کا موقف تو سنو. تو بھائی کیس سلمان کا ہے, سلمان کو بلاؤ. سلمان پیغمبر اکرم کے بوڑھے صحابی, ان کو بلایا گیا. سلمان آئے. اچھا سلمان اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ہونا ہے. انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس ابہام کی تفصیل جاننے کے لیے وہ شخص اظہار ناراضی کرے گا اور مجھے مولا کے فضائل بیان کرنے کا موقع ملے گا. تو اب جناب سلمان آئے اور مسکراتے ہوئے آئے. اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں بھائی سلمان تمہارا کیس ہے, تمہارے بارے میں ایک کمپلین آئی ہے, شکایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول بصر و چشم. کیا 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 کمپلین ہے, کیا شکایت؟ کہا بولو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول بولنا کیا ہے, میں تو بتا چکا ہوں, میری باہر ملاقات ہوئی ہے, یہ جھٹلا دیں. اے سلمان تمہاری مجھ سے باہر ملاقات ہوئی؟ کہ بالکل ہوئی. میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تو ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہاں ایک ہے مگر میں نہیں پہچانتا. کیا تم نے یہ کہا تھا؟ سلمان کہتے ہیں بالکل بالکل میں نے یہ کہا تھا. دیکھ لیجیے اللہ کے رسول اب بھی ڈھٹائی کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کو نہیں پہچانتے. اب آپ ان سے سوال کریں کیا یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ پیغمبر اکرم جانتے ہیں مگر پسند کرتے ہیں کہ سلمان کی زبانی سنیں. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں سلمان اب اس کو ایلوبریٹ بھی کرو, سمجھاؤ تو صحیح کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. سلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کسی اور کی زبان سے نہیں, آپ کی زبان سے یہ سنا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا, یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا. آپ ہی نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا, یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا. اور اللہ کے رسول آپ ہی کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا, یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. جب میں اپنی ذات پر غور کرتا ہوں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ محمد مصطفیٰ. جب میں خدا بھی نہیں, جب میں خدا بھی نہیں ہوں, خدا کا بھیجا ہوا مصطفیٰ بھی نہیں ہوں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ آئی مینٹین مائی اسٹیٹمنٹ. میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا, نہ پہلے پہچانتا تھا نہ اب پہچانتا ہوں, نہ آگے کبھی پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں. اب برادران عزیز مسئلہ تو وہیں پر رہا کہ خدا کو پہچاننا بھی ہے اور پہچان نہیں سکتے, مصطفیٰ کو پہچاننا بھی ہے اور پہچان نہیں سکتے, مرتضیٰ کو پہچاننا بھی ہے اور پہچان نہیں سکتے. ان کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کریں گے؟ فضائل تو بیان ہو گئے مگر اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہاں پر پھر ایک مرتبہ کمک کے لیے تشریف لائے حضرت علامہ سید علی نقی نقل صاحب علی اللہ مقام. انہوں نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا ایک طرف امکان کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک طرف معرفت کو واجب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ معرفت حاصل کرو, اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے ناممکن. کیا مطلب ناممکن؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سوئی جس کے آگے ایک سوراخ ہوتا ہے ناکا, اگر اسے آپ سمندر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کیا پورا سمندر سمٹ کر اس سوئی کے اس سوراخ کے اندر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سوراخ کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے, اتنا تحمل نہیں ہے, وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا, لہذا پورا سمندر سمٹ کر اس میں نہیں آئے گا. مگر سمندر سخی ہے, وہ نوازنا چاہتا ہے, وہ دینا چاہتا ہے, تو گنجائش اگر ایک قطرے کی ہے تو وہ محروم نہیں لوٹائے گا, وہ ایک قطرہ ہی صحیح بقدر ظرف عطا کر دے گا. جس طرح سے سمندر سخی ہیں اسی طرح سے آل محمد بھی سخی ہیں. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنے محدود چھوٹے چھوٹے ظرف کو لے کر ان کے فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں,
فضائل کا پورا سمندر سمٹ کر اس محدود ظرف میں نہیں آئے گا، مگر یہ سخی کا دسترخوان ہے، کسی کو بھی محروم نہیں لوٹائیں گے، جس کی جتنی گنجائش ہوگی عطا کیا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، جس کی جتنی گنجائش، اگر سلمان جیسا ظرف ہے تو زیادہ ملے گا، اس سے کم کچھ ابو ذر کا ظرف ہے تو کچھ کم ملے گا، مگر ملے گا۔ عمار کو ملے گا بقدر ظرف، مقداد کو ملے گا بقدر ظرف، اور اب جتنا جس کے ظرف کے اندر وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ جس طرح سے مولا کی معرفت کا معاملہ ہے اسی طرح سے مصطفیٰ کی معرفت کا معاملہ ہے، اسی طرح سے خدائے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا معاملہ ہے۔ حق کہاں ادا ہو سکتا ہے مگر انسان بالکل زیرو پر رہے، یہ نہیں ہوگا، پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور بس برادران عزیز، منزل مصائب پر مجھے اس کا تذکرہ کرنا ہے آج کی اس مجلس میں، چند شہداء کا، کہ جن کو واقعاً اتنی معرفت تھی کہ حسین کو کیسے راضی کیا جائے۔ حق کے معرفت کون ادا کر سکتا ہے حسین کی معرفت کا حق، لیکن اتنی معرفت تھی کہ حسین کو راضی کیسے کرنا ہے۔ جون غلام حبشی غلام ہے، مگر اسے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حسین کو کیسے راضی کرنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز، یہ جناب جون حضرت ابوذر کے غلام تھے۔ رمضان میں جب جناب ابوذر کی وفات ہو گئی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد پھر واپس پلٹ آئے امیر المومنین کے پاس، پھر اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں رہے، پھر امام حسین کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ کربلا معلّہ میں امام کے ساتھ پہنچے۔ جون غلام ابوذر، جون غلام حبشی، ان کے نام کا حصہ بن گیا غلام ابوذر، حالانکہ جناب ابوذر بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر ان کے نام کا حصہ ہے غلام ابوذر۔ یہ جون جب کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، اے جون، ہم نے تمہیں اپنے پاس رکھا تھا تاکہ تم راحت میں رہو، اطمینان میں رہو۔ اب ظاہر ہے کہ آج کا دن تو شہادت کا دن ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی پریشر فیل کرو، تم جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں آزادی ہے، تمہیں اجازت میں خود دیتا ہوں دل سے، ان سختیوں کے لیے میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں رکھا تھا، جاؤ، آزادی ہے۔ جون کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ حسین سے کیسے اجازت ملے گی، تو کہنے لگے، نہیں مولا، میں سمجھتا ہوں معاملہ کیا ہے، کربلا میں جو شہید ہوں گے بڑے لوگ ہوں گے، ہم چھوٹوں کی گنجائش کہاں ہے، ہم جیسے سیاہ لوگ جن کا رنگ بھی کالا، مولا میرا نام و نسب مجہول ہے، پتہ بھی نہیں میرا نسب کہاں کدھر پہنچتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ آپ اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یہاں تو بنی ہاشم کے افراد ہوں، یہاں تو بڑے افراد ہوں، ان کو یہ اجازت ملے گی کہ ان کا نام شہداء کربلا کے دفتر میں لکھا جائے، مولا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی کہاں گنجائش ہے، مولا مجھے معلوم ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، آپ کا رنگ روشن ہے، مولا اس کالے رنگ والے کا خون آپ کے خون کے ساتھ ملے، کہاں اس بات کی گنجائش ہے، مولا میرا پسینہ بھی بدبودار ہے، میں جانتا ہوں اس بات، آپ کا پسینہ خوشبودار ہے، عطر کی خوشبو بھی، مشک و عنبر کی خوشبو بھی ٹھہر نہیں سکتی آپ کے پسینے کے سامنے، اس بدبودار پسینے والے جون غلام کا پسینہ آپ کے پسینے کے ساتھ ملے، کہاں 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 یہ شایان نشان ہے، مولا میں سمجھتا ہوں اس بات کو، کیا مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس غلام کو اجازت ملے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ اب جب امام نے یہ جملے سنے سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے جون میں نے اس لیے تو یہ باتیں نہیں کی تھی، جون بھی سمجھتے ہیں کہ اس لیے یہ باتیں نہیں کی تھی، مگر جون کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے حسین کے جذبات کو ایکسائٹ کیا جائے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جون، جاؤ میدان میں جاؤ۔ وہ جون غلام میدان میں گیا اور اس نے جب اپنی قربانی پیش کی ہے تو امام اس کے لاشے پر آئے، امام نے کتنی مساوات برتی ہے، میں کہوں مولا آپ علی اکبر کے لاشے پر جائیں، آپ کے شایان شان ہے، آپ عباس کے لاشے پر جائیں، شایان شان ہے، وہ قاسم کے لاشے پر جائیں، مگر نہیں، حسین نے کربلا کے میدان میں مساوات برتی، وہی حسین جو عباس کے لاشے پر گیا، وہی حسین جو اکبر کے لاشے پر گیا، وہی حسین جو قاسم کے لاشے پر گیا، وہی حسین جون غلام کے لاشے پر بھی گیا، اور وہاں پر آ کر امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم بیض وجہہ، اے پروردگار
اس کے چہرے کو روشن کر دے، وَطَيِّبْ رِيحَهُ، پروردگار اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے، اے پروردگار ایسے نام و نسب کے مجہول ہونے کا صدمہ تھا، اے مالک جب قیامت میں آئے تو کسی اور سے نہیں ہمارے ساتھ اس کا نام پکارا جائے، ہم آل محمد کے ساتھ اس کا نام پکارا جائے۔ کتنی عزت افزائی ہے۔ تو جون کی گئی بنی اسد والوں کا بیان ہے کہ جب ہم دفن کرنے کے لیے آئے تو جون کا لاشا ہم نے خوشبو کے ذریعے سے پہچانا، ہم سمجھ گئے کہ مولا حسین کی دعا اس شہید کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ ایک غلام، فقط یہ غلام نہیں، ایک اور غلام واضح غلام ترکی، وہ سید سجاد کا غلام تھا، اور جب وہ اجازت کے لیے آیا ہے امام کے پاس اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، کہ جاؤ تم تو سید سجاد کے غلام ہو، سید سجاد سے جا کر اجازت لو۔ یہ غلام عام غلام نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، اور جب وہ آیا ہے تو خیمے کے پاس آ کر بیویوں سے التجا کرتا ہے، بیویوں مجھے اپنے آقا سے کچھ بات کرنی ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے آقا سے مل سکوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے آقا بیمار ہیں، وہ خود تو نہیں آ سکیں گے، مجھے اجازت دیجیے کچھ میں ان کے پاس جا کر عرض کر سکوں۔ بیویاں سمجھ گئیں ہنگام جنگ اگر یہ غلام ترکی اتنی التجا کر رہا ہے کوئی بہت سیریس میٹر ہے۔ پردہ ہٹایا گیا، بیویاں پردے میں چلی گئیں، اور یہ غلام ترکی آیا اپنے آقا اور مولا سید سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں جا کر آپ کے بابا پر اپنی جان قربان کروں؟ میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا، میں نے ہاتھ جوڑ کر اجازت مانگی، آقا نے یہ کہا کہ تم سید سجاد سے اجازت لے کر آؤ، مولا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ سید سجاد نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے اچھا اب بابا پر یہ وقت آ گیا ہے، اب بابا پر اتنا مشکل وقت آ گیا کہ تمہیں بابا پر قربان ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں اگر ہم صحت مند ہوتے تو خود میدان میں جا کر اپنے بابا کے اوپر اپنی جان قربان کرتے، مگر اس صحت کے ساتھ کہاں اس بات کا امکان ہے۔ ہاں جاؤ جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے اپنی جان قربان کرو۔ عزیزوں یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جب یہ خیمے میں آیا تھا غلام تھا، مگر جب واپس پلٹا ہے نائب امام بن کر جا رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں میری طرف سے اپنی جان میرے بابا پر قربان کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ میدان میں گیا تو سید سجاد کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا پردہ ہٹا دو، میں اپنے غلام کی جنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پردہ ہٹایا گیا ہے، سید سجاد نے جنگ دیکھی، اور جب وہ غلام ترکی گرا ہے زخموں سے چور ہو کر گرا ہے، سید سجاد کو غش آ گیا، مگر حسین کیا کر رہے ہیں؟ جو جون کے لاشے پر گیا وہی غلام ترکی کے لاشے پر گیا، غلام ترکی کے لاشے پر بھی حسین آئے ہیں، اور جب قریب آئے ہیں تو امام حسین نے ایک عجیب کام کیا۔ غلام ترکی جون غلام حبشی کے بعد یہ غلام ترکی واضح اس کی آنکھیں بند تھی، احتضار کا عالم تھا، امام جھکے اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، جب اس نے اپنے رخسار پر امام کے رخسار کا احساس کیا ہے بے اختیار آنکھیں کھولی، مسکرایا اور جان دے دی کہ مولا آپ نے مجھے کتنا بلند کر دیا۔ یہ کام بہت سے عزیزوں کے ساتھ بھی حسین نے نہیں کیا جو اس غلام کے ساتھ امام نے سلوک کیا ہے۔ بس عزیزوں یہ غلاموں کا تذکرہ ہے، اور اب آئیے مسلم بن اوسجہ، کربلا کا وہ شہید جو امام کا بوڑھا سپاہی، پیغمبر اکرم کے بھی صحابی ہیں، اور جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور امام قریب آئے ہیں، یہ امام کا بوڑھا صحابی دم نکلنے کو ہے، حبیب ابن مظاہر پرانے دوست ہیں، وہ مسلم بن اوسجہ سے کہتے ہیں اے مسلم کوئی اور وقت ہوتا نا تو میں تم سے کہتا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت کرو، مگر ابھی میں کیا تم سے کہوں، آگے آگے تم جا رہے ہو، پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں، میں کیا تم سے کہوں کہ اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے وصیت کرو۔ آپ کو معلوم ہے مسلم بن اوسجہ نے کیا کہا؟ بڑی مشکل سے کہتے ہیں اے حبیب وصیت ہے، اے حبیب وصیت ہے۔ حبیب کہتے ہیں ہاں مسلم بتاؤ کیا وصیت ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بتاؤ، اپنے گھر کے بارے میں، ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے گھر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، بتاؤ بتاؤ کیا وصیت ہے۔ اب مسلم بن اوسجہ نے کانپتی ہوئی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا حسین کی طرف اور ایک جملہ کہا، انگلی سے اشارہ کیا حسین کی طرف، ایک جملہ کہا اسی کا بحاظل مظلوم، اے حبیب وصیت ہے مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں، وصیت ہے زہرا کے اس مظلوم لال کے بارے میں وصیت، قاتل دونہ حتی تقتل، ارے اس کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے قتل ہو جانا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا،
حبیب نے کہا ہے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں کیسے ممکن ہے میں اپنے بچپن کے دوست حسین کا ساتھ چھوڑ دوں. اور عزیزوں یقیناً یہی ہوا. مسلم اس دنیا سے گئے, حبیب بھی اس دنیا سے گئے, اور حبیب کا سر بھی کاٹا گیا, مسلم کا سر بھی کاٹا گیا. مگر جب حبیب کا سر کاٹا گیا ہے اور جب یہ کوفہ میں قافلہ داخل ہوا, حبیب کا ایک جوان بیٹا تھا کہ جو کوفہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, جب اس نے دیکھا نیزے پر اس کے بابا کا سر ہے اور اسیروں کو لایا جا رہا ہے, حبیب کے بیٹے نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا کیا ارادہ ہے؟ دوستوں نے کہا جو تمہاری مرضی ہو کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبیب کا بیٹا آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے, اپنے بابا کے سر کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اور یہ کہہ کر چلا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر کوئی اس طرح سے نیزے پر بلند نہیں کر سکتا. میں حبیب کے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے فرزند حبیب یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ارے سید سجاد وہیں پر کھڑے تھے, ان کے دل پر کیا گزری؟ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر کوئی نیزے پر بلند نہیں کر سکتا. یہ سجاد کا حوصلہ ہے. کوفہ کے بازاروں میں, شام کے بازاروں میں اپنے بابا کے سر کو مسلسل نوکے نیزہ پر بلند دیکھا اور صبر کا دفتر.